السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، آپ حضرات کی آمد، آپ حضرات کا وقت سے پہلے آ جانا، بیٹھ جانا، یہ آپ کے دل میں دین کی سچی طلب، اس کی نشانیاں ہیں، اس کی علامتیں ہیں۔ دور دور سے ہمارے بہت سارے بھائی اس محلے کے دور دور سے سفر کر کے اور ٹریفک کی مشقت برداشت کر کے وہ تشریف لاتے ہیں، تو یہ جو آنا ہے چل کر کے، سوار ہو کر کے، یہ اللہ کے دربار میں اس کی بہت بڑی عزت ہے، قدر و منزلت ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، ایک شخص گئے مدینہ منورہ سے شام، مشکات شریف میں یہ حدیث ہے، اور کثیر ابن قیس ان کا نام تھا۔ وہاں جب پہنچے، شام کا جو مشہور شہر ہے دمشق، تو وہاں گئے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اور کہنے لگے کہ میں آپ کی خدمت میں مدینہ الرسول سے آیا ہوں، مدینہ منورہ، وہ حدیث سننے کے لیے جو آپ نے خود اپنے کانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اس حدیث کے سننے کے لیے میں آپ کے پاس مدینہ سے آیا ہوں۔ اچھا خاصا سفر ہے، شام اور مدینہ منورہ اچھا خاصا سفر ہے، اور پیدل کے اسفار ہوتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اچھا، آپ اتنی دور سے آئے ہیں، میں آپ کو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں۔ وہ کیا ہے کہ من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ لہ به طریقا الی الجنہ۔ یہ آپ سب حضرات اس حدیث کے مصداق ہیں۔ جو آدمی راستہ طے کرتا ہے، اس راستے کے طے کرنے میں اس کی غرض یہ ہے کہ آسمانی بات مجھے پتہ چل جائے، آسمانی بات میرے علم میں آ جائے، قرآن و حدیث کی باتوں سے میرا دل دماغ منور ہو جائے، تو اللہ جل جلالہ اس کے لیے، جو اس آسمانی بات کے سننے کے لیے آیا ہے، جیسے اس نے مشقت اٹھا کر کے یہ راستہ طے کر کے آیا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے۔ من کان فی طلب العلم کان فی طاعت اللہ۔ جو آدمی علم کی تلاش میں ہے، یہ اللہ کی اطاعت میں ہے۔ من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ۔ جو آسمانی بات کے لیے نکلا ہے، یہ فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور اللہ جل جلالہ کی ساری مخلوق اس آسمانی بات کے سیکھنے والے کے لیے آسمان سے دعا کرتی ہے۔ درختوں کے، جنگلات کے درندے، اور بلوں کے اندر چونٹیاں، اور سمندروں کے اندر مچھلیاں، وہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، جو آسمانی باتوں کے لیے نکلتے ہیں۔ اور پھر عمل کا مرتبہ بعد میں ہے، سب سے پہلے علم کا مرتبہ ہے، عمل کا مرتبہ بعد میں ہے، علم کا مرتبہ پہلے ہے۔ تو آسمانی باتوں کے لیے آنا، بیٹھنا، وقت نکالنا، تیاری کرنا کہ جی کچھ بات، اللہ رسول کی بات میرے کان میں پڑ جائے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ کان میں پڑی ہوئی بات کبھی نہ کبھی آدمی کو کام آتی ہے، وہ کبھی نہ کبھی آدمی کے دل دماغ میں وہ ایسا نور پیدا کر لیتی ہے کہ ایسے مشکل وقت میں یہ آسمانی باتیں آدمی کو تھام لیتی ہیں۔ مشکل وقت میں یہ سہارا بنتی ہیں، آسمانی باتیں مشکل وقت میں سہارا بنتی ہے۔ بہت بڑا غم مسلط ہوا، اتنا بڑا غم کہ کچھ نہ پوچھے۔ کیا فرمایا کہ غم اگر آیا ہے تو تمہاری زبان پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا اس کو بار بار پڑھو گے، اس کا مطلب ذہن میں رکھ کر کے، انا للہ، بے شک ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، ہم کسی اور کے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب کو بے شک بات ہے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو غم کے موقع پر یہ آسمانی بات سہارا بن جاتی ہے۔ غم آیا ہے، بہت زبردست غم ہے، تو فوراً اس کے دل دماغ میں آسمانی بات آ جائے گی، کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک بات ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔
تو اللہ کی معیت کا احساس ہوگا. اللہ کی معیت. سفر میں نکل گیا اور بہت بے قرار ہے، اور اس زمانے میں تو بڑے پرخطر سفر، اب تو بہت پرامن، لیکن پھر بھی گھر چھوڑ دیا اس نے. اور آگے کیا ہوگا، ٹرین کیسی ہوگی، بس کیسا ہوگا، جہاز میں پھر وہاں پہنچ کے کیا ہوگا، روابط آدمی تلاش کرتا ہے، سوچوں میں پڑتا ہے. تو بالکل نکلتے وقت میں سفر پہ نکلے تو فرمایا یہ دعا پڑھو. یہ آسمانی بات ہے، ہدایات ہے. کیا دعا پڑھو؟ اللہم انت الصاحب فی السفر، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اے اللہ اس سفر میں تو میرا ساتھی، اور پیچھے گھر، کاروبار، دکان، چیزیں، یا اللہ آپ ہی وہیں پر میرے نائب. سفر میں آپ میرے ساتھ اور پیچھے میرے گھر بار میں آپ میرے نائب. کتنا بڑا سکون ہے اس حدیث کے اندر، اور کتنی بڑی راحت ہے کہ آدمی نے کس کے حوالے کیا؟ خدا کے حوالے کیا. رخصت کر رہے ہیں کسی کو تو کیا کہا؟ استودعک اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک. میں تجھے خدا کے حوالے کرتا ہوں، تیرا دین بھی خدا کے حوالے کہ تو اس سفر میں گمراہ نہ ہو جائے، تیرا ایمان بھی خدا کے حوالے، تیری سب چیز خدا کے حوالے، تیرے پیسے بھی خدا کے حوالے، میں تجھے اللہ کے حوالے چھوڑتا ہوں. یسر اللہ لک الخیر حیث ما کنت. سفر کوئی باہر جا رہا ہے، آپ اس کو دعا دے رہے ہیں کہ بھائی تو کہیں بھی جائے اللہ تجھے خیر ہی دلائے. قدم قدم پہ یہ آسمانی باتیں راحت کا سامان بنتی ہے، مصیبت میں راحت کا سامان بنتی ہیں، تکلیفوں میں بنتی ہے. بیماری آ گئی، من جانب اللہ آ گئی، اللہ کی طرف سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابھی ہمارے سبق میں ایک عجیب قصہ گزرا. ملک الموت آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھپڑ مارا، انسانی شکل میں آئے تھے، اس کی آنکھ پھوڑ دی. فرشتے نے خدا سے شکایت کی کہ آپ نے کیسے بندے کے پاس بھیجا ہے، تو مرنا ہی نہیں چاہتا. اس پر جو ہے وہ اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمائے کہ اتنا بڑا بیل، آپ جو ہے وہ جتنے بال اس کے جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنے سال ہم آپ کے لیے لکھتے ہیں. تو اے اللہ پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر مرنا ہے. فرمایا پھر تو ابھی مرنا ہے. اب یہ ہے کہ فرشتے کو تھپڑ مارنا، یہ ساری چیزیں یہ قابل اشکال اس لیے نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبیوں میں جلال والے پیغمبر تھے، جلال والے پیغمبر تھے. اور پھر تورات ان کو ملی ہے. بنی اسرائیل کی ابھی تربیت نہیں ہوئی، ذہن میں ایک بہت لمبا چوڑا پلان بنایا ہوا ہے کہ جی یہ ساری سب کی تربیت کرنی ہے. لیکن جب یہ بات سامنے آئی کہ اب اللہ کی ملاقات کرنی ہے، اور تو کیا کہا؟ بس ہم تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. یا اللہ بس میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری موت کہاں آ جائے؟ بیت المقدس کے پاس آ جائے. اس لیے کہ بیت المقدس کے پاس بہت سارے نبیوں کی قبریں ہیں. اللہ میں وہاں مرنا چاہتا ہوں اور وہاں پر بس میری موت آ جائے. تو عرض آپ بھائیوں کی خدمت میں یہ ہے، یہ آسمانی باتیں آدمی کے لیے رہنما بنتی ہیں، اور پھر سیکھنے میں اجر، عمل کرنے میں اجر، پہنچانے میں اجر. مومن کا کوئی معاملہ نفع سے خالی نہیں ہے. مومن کی ہر چیز میں خیر ہی خیر ہے. اس کی تکلیف میں بھی خیر ہے، اس کی راحت میں بھی خیر ہے. یہ راحت میں شکر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے خیر ہے. یہ بیچارہ بے قرار ہو کر کے تکلیف آتی ہے اس پر، اس کی اس تکلیف میں خیر ہے، کیونکہ یہ اس پہ صبر کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے. تو ہمارا یہ کچھ عرصے سے بیانات چلے جمعے کے بارے میں، کافی باتیں، روایات، آسمانی باتیں احادیث کی صورت میں آپ حضرات نے سنی، اور اللہ کے فضل سے ہمیں خود فائدہ ہوا، آپ کو بھی فائدہ ہوا، اور جہاں جہاں تک یہ باتیں پہنچی سب کو فائدہ ہوا. پھر جو بات آج کے درس کی ہے اس میں دو باتیں ہیں. نمبر ایک بات کہ کوئی خوشی کا کوئی موقع آ جائے، کوئی خوشی مل گئی، تو اکیلے سجدہ کرنا وہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے. اجی اللہ کے رسول سے ثابت ہے.
کوئی تکلیف آ گئی، کوئی کسی کو بےقراری میں دیکھا، میرے اوپر راحت ہے، تو اللہ کے رسول کا کیا عمل تھا؟ جی اللہ کے رسول کا عمل یہ تھا کہ بس جگہ متعین کر کے آپ نے اللہ کے نام پہ سجدہ کر لیا، سجدہ شکر، اکیلے سجدہ۔ ایک تو ہمارے امام صاحب ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصلی شکرانہ تو یہی ہے آدمی تازہ وضو کرے اور 2 نفل پڑھ لے، یہ سب سے، اس سے بڑا شکرانہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر نفل کا موقع نہیں ہے اور وضو بھی نہیں ہے اور وضو کی جگہ نہیں ہے، مشکلات ہیں، تو کہ جی اکیلے سجدہ ثابت ہے، تو فرمایا ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى امرا سرورا خر ساجدا للہ تعالی، جب کوئی خوشی کی خبر، خوشی کی چیز اللہ کے رسول دیکھ لیتے تو موقع لگا کر کے اللہ کے دربار میں سجدہ کر لیتے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ کبھی کوئی غم والی چیز دیکھا کہیں پر، ایک بہت رأى رجلا من النغاشین، بہت چھوٹا سا قد اللہ نے دیا ہے، اور اچھا قد اللہ نے، ہمارے نبی کا قد نمایاں قد تھا اللہ کے فضل سے، اور کسی کو دیکھا آپ نے بہت زیادہ چھوٹا قد تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر گئے، یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے ایسا نہیں بنایا، میرے اوپر آپ کا کرم ہے۔ کسی غمزدہ، کسی تکلیف والے کو دیکھ کر کے احادیث مبارکہ میں جو سبق ہے اس کو منہ پہ نہ کہیں، اس کو منہ پہ نہ کہیں، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یا اللہ آپ نے مجھے عافیت دی اور اس بھائی کو آپ نے مبتلا کیا، اور آپ کو مبتلا کیا، مجھے عافیت دی، منہ پہ نہ کہیں لیکن دل میں خدا کا شکر ادا کریں، زبان سے یہ الفاظ کہیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، مجھ پر آپ نے کرم کیا، اس کو اس مصیبت میں آپ نے ڈالا، یہ ہدایات ہے۔ پھر بعض موقعوں پہ ہمارے نبی نے سفر میں آ رہے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، ایک مقام پہ پہنچے، سواری سے اترے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے۔ پھر اس میں قبلہ رخ کا تعین بھی ضروری نہیں ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف منہ کر کے سجدہ کرو گے خدا کو بس وہیں پر اللہ ہے۔ ہاں قبلے کا تعین بھی ضروری نہیں ہے، بس اس کا خیال رکھنا کہ مکروہ اوقات نہ ہو، قبلے کا تعین بھی ضروری نہیں، اور اللہ کے نام پہ آپ نے سجدہ کیا، سر اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں شروع کر دی۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر سجدہ کیا، لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر دعا مانگی، پھر تیسری بار پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر دعا مانگی۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے اس سے پہلے تو یہ عمل آپ کا دیکھا نہیں تھا کہ آپ کیوں سجدے میں گرے؟ فرمایا بس میں اپنی امت کے لیے سجدے میں خدا کے سامنے میں نے اپنے رب سے کہا کہ آپ نے جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں نا، آپ نے سب کو بخشنا ہے، بس میں نے زاری کی اللہ کے سامنے، اور رونے لگا میں اللہ کے سامنے، تو میرے اللہ نے کہا 1/3 تہائی 33% وہ امت بس آپ کی ہے، وہ جنت میں جائے گی، جس نے آپ کو تسلیم کیا، کلمہ پڑھا، ضروریات دین کو مانا۔ اگر ضروریات دین کو نہیں مانا وہ اسلام والا نہیں ہے، حضور کا امت ہی تو ہے۔ غور سے سنیے کہ یہ بات اصولی بات ہے، یہ اصولی بات ہے کہ امت کی 2 قسمیں ہیں، ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے۔ امت اجابت، لفظ اجابت کا ترجمہ ہے تسلیم کرنا، قبول کر لینا۔ جتنے مسلمان ہیں یہ امت اجابت میں ہیں، جتنے مسلمان ہیں یہ کس میں ہیں؟ امت، سن رہے نا میری بات کو، میری طرف متوجہ رہے، امت اجابت میں ہیں، اور امت اجابت سارے مسلمان ہیں۔ عمل کی کمی بیشی وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اصول کے اندر، جیسے میں آپ کی خدمت میں یہ بات بار بار عرض کرتا ہوں، وہ کون سی بات کہ ایمان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان سے یہ جملے دہرائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے جو کچھ لے کے آئے ہیں میں دل سے آپ کی ہر بات کو سچا مانتا ہوں۔ بس اگر اس بات کے ساتھ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی
اس کو دل کے تصدیق کے ساتھ آپ نے لے لیا اور اللہ کے پاس چلے گئے، انشاءاللہ نجات یقینی ہے۔ یہ والی بات، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جو آپ لائے ہیں میں آپ کی ہر بات کو دل سے سچا مانتا ہوں، مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یہ امت اجابت ہے۔ دوسری قسم امت دعوت ہے۔ اللہ کے رسول کی رسالت کے اعلان کے بعد قیامت تک جتنے کافر ہیں، جتنے مجوسی ہیں، جتنے یہودی ہیں، جتنے عیسائی ہیں، وہ سارے امت دعوت ہیں۔ امت دعوت کا مطلب یعنی ان کو ہمیں دعوت دینی ہے اور ان کو ہم نے سمجھانا ہے، ان کو مذہب کی طرف لانا ہے، لیکن اس کا کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ لے، اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ جو حضور کا جو امتی ہے، چاہے اجابت والا ہو یا دعوت والا ہو، سب جنت میں جائیں گے، یہ بات غلط ہے۔ امت اجابت والے تو جنت میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی کو تسلیم کیا ہے، اور امت دعوت والے وہ جنت میں نہیں جائیں گے جنہوں نے ہمارے نبی کی نبوت کا انکار کیا، اور ہمارے نبی آسمان سے جو ضروریات دین وہ لے کے آئے ہیں، اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو وہ مذہب سے خارج ہیں، تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو آپ نے امت کے لیے مانگا، کون سی امت کے لیے؟ اب آپ جواب دیں گے، امت اجابت کے لیے آپ نے مانگا۔ چلو تہائی ہم نے آپ کو دے دی۔ میں نے جب دوسری دفعہ سجدہ کیا، میں نے پھر زاری کی اللہ کے سامنے کہ اللہ میں تو آپ سے اپنی امت ساری مانگ رہا ہوں، تو اللہ جل جلالہ نے دوسرے سجدے میں باقی دوسرے تہائی کی اجازت دے دی۔ میں دوبارہ سے 12 سجدے میں گرا، میں نے پھر اللہ سے درخواست کی، تو اللہ جل جلالہ نے یہ بات فرمائی کہ آپ کی جتنی امت ہے امت اجابت، ان سب کے لیے میں نے آپ کی برکت سے بخشش کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سجدے کا اثر، دعا کا اثر۔ عرفات کے میدان میں ہماری فقہ کی مشہور کتاب ہے، ہمارے درس نظامی میں 4 سال میں پڑھائی جاتی ہے، خامسہ، سادسہ، سابعہ۔ سابعہ میں 2 سال دو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور خامسہ میں عبادات پڑھائی جاتی ہیں، باقی اس کے بعد معاملات۔ اس میں حج کے بیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہے کہ آپ نے عرفات کے میدان میں ایسے ہاتھ اٹھائے، کل مستطعم المسکین، اور صحابی کہتے ہیں حضور کی بغل کی سفیدی ہمیں دکھ رہی تھی، یوں ہاتھ اٹھائے اور اپنی امت کے لیے مانگا۔ آپ نے امت کے لیے مانگا، اور صحابہ کو یہ تھا کہ کچھ کھا پی نہیں رہے، مسلسل دھوپ میں کھڑے ہیں، دعائیں چل رہی ہیں۔ تو حضور کی چچی حضرت عباس کی بیوی، تو لبابہ ان کا نام ہے، ام الفضل کی کنیت سے مشہور ہیں، تو یہ کہتی ہیں میں تمہارے دلوں سے یہ غم دور کرتی ہوں، حضور کا روزہ ہے یا نہیں؟ تو فرمانے لگی میں دودھ کا گلاس پیالہ بھر کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں لے گئی کہ اللہ کے رسول بہت دیر ہو گئی، آپ کچھ کھایا پیا نہیں آپ نے۔ تو اللہ کے رسول کو میں نے وہ پیالہ دیا، حضور نے نوش فرمایا، ہمیں پتہ چلا کہ حضور نے روزہ نہیں رکھا۔ خیر، وہ عرفات کا دن ایسی گزرا، غروب تک دعائیں چل رہی ہیں، زوال سے لے کر غروب تک۔ مزدلفہ میں پہنچے، وہاں پوری رات دعائیں چل رہی ہیں، صبح کا وقت ہے۔ مزدلفہ میں صبح کے وقت میں اول وقت میں فجر پڑھتے ہیں، پھر وقوف کا وقت ہے۔ اس وقت دیکھا تو اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں۔ یہ صحابہ قریب صحابہ فرمانے لگے اللہ کے رسول یہ وقت تو مسکرانے کا نہیں ہے، صبح آدمی نیند سے اٹھا تھکا ہوا آدمی، وہ کیسے مسکرائے؟ فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے مانگا عرفات کے میدان میں، میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کی ساری امت کو میں نے بخش دیا، لیکن آپ کی امت کے ظالم کو نہیں بخشوں گا، میں اس سے میں حق لوں گا مظلوم کا۔ تو میں نے اپنے رب سے یہ کہا کہ اے میرے اللہ، ظالم کو آپ اپنے پاس سے دے دیں، مظلوم کو آپ اپنے پاس سے دے دیں، اور میری امت کے ظالم کو بھی بخش دیں۔ تو عرفات کے میدان میں یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ مزدلفہ میں پھر میں نے درخواست کی، میرے رب نے میری امت کے ظالم کی بھی بخشش کا فیصلہ کر لیا، اور مظلوم کے بارے میں کہا کہ میں آپ کی امت کے مظلوم کو میں اپنی طرف سے بدلہ دوں گا۔ تو اس پر شیطان کو جب یہ بات پتہ چلی خدائی فیصلے کی، تو میں شیطان کو اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ مٹی لے کر کے اپنے سر میں ڈال رہا ہے،
اور وہ ویلا کر رہا ہے کہ میں نے اتنی ساری محنت کی اور اتنا سارا میں نے زور لگایا، اللہ کے رسول کی ایک دعا سے اور اللہ کی رحمت کی برکت سے امت کی بخشش کا فیصلہ ہوا۔ یہ ہمارے نبی کا معمول۔ حضرت عائشہ بات سے بات نکل رہی ہے، آپ کی توجہ کی برکت ہے یہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی نے، ابھی جو بات آ رہی ہے وہ رہ گئی، ہمارے نبی نے امت کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ قیامت تک ایسے لوگ موجود رہیں گے، نبی تو نہیں ہوگا، ایسے لوگ موجود رہیں گے جن کو قطب اور ابدال کہتے ہیں، اولیاء کے سردار، یہ دنیا میں رہیں گے۔ شام کے علاقے میں سب سے زیادہ، یہ جو شام ہے، شام کے علاقے میں سب سے زیادہ ایسے لوگ رہیں گے، اور ان میں سے جو انتقال کر جاتا ہے، کہا کہ اللہ پوری دنیا میں اولیاء پہ نظریں ڈالتے ہیں، پھر ان کا اس کو بدل بناتے ہیں کہ وہ انتقال کر گیا، اب یہ تعداد پوری ہونی چاہیے۔ تو احادیث مبارکہ کے اندر ان ابدال اور قطب جو اولیاء کے سردار ہیں، جو اولیاء کے سردار ہیں، ان کی جو نشانیاں لکھی ہیں، ان نشانیوں میں اہم ترین اور مرکزی نشانی کیا ہے؟ وہ امت کی خیرخواہی ہے، سب کا بھلا چاہنا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ میں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ میں نماز پابندی سے پڑھوں گا اور زکوٰۃ بھی دوں گا اور ہر مسلمان کا بھلا چاہوں گا۔ تو یہ قطب اور ابدال کی خاصیت ہے، یہ خاصیت نبی سے منتقل ہوئی ہے، سب کی خیرخواہی کرنا۔ تو حضرت عائشہ کی روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، اماں جان فرماتی ہیں میرے دل میں ایک دن آیا کہ میں اللہ کے رسول سے درخواست کروں، اللہ کے رسول، حضور کی طبیعت میں بشاشت تھی، خوش تھے، میں نے کہا میرے لیے دعا کر دیں، میرے لیے دعا کر دیں۔ تو حضور بشاشت میں تھے، حضور نے ہاتھ اٹھائے، حضور نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما اسرت وما اعلنت، یا اللہ عائشہ کی بخشش کر لیں، عائشہ کے اگلے پچھلے چھپ کے کیے ہوئے علانیہ، اللہ سارے گناہ عائشہ کے معاف کر دیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اتنی خوش ہوئی اس دعا سے کہ میں لوٹ پوٹ ہونے لگی، میرا سر حضور کی گود میں جا کے لگا، اتنی میں خوش ہوئی۔ فرمایا عائشہ اتنی خوش ہو گئی؟ فرمایا میں کیوں خوش نہ ہوتی، آپ جیسی شخصیت نبیوں کے سردار نے میری بخشش کی دعا کر لی، اس میں قبولیت میں تو شک ہی نہیں ہے۔ تو کیا کہا؟ ارشاد فرمایا ہذہ دعوتی لامتی بعد کل صلاۃ، یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد مانگتا ہوں، یہ دعا میں اپنی امت کے لیے، اس کا یعنی کتنا تعلق تھا امت کے ساتھ اور کیسی خیرخواہی تھی امت کے لیے۔ دیکھیں سب سے بڑی محبوب ذات صرف اللہ کی ہے اور دل میں بسانے کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ موقع جہاں خدائی ملاقات ہوئی اور سلامی پیش ہوئی، سلامی پیش ہوئی کن الفاظ کے ساتھ؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ سلامی ہے اللہ کے دربار میں، معراج کی رات میں یہ سلامی ہے۔ التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے، والصلوات، تمام بدنی عبادتیں خدا کے لیے، والطیبات، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ یہ سلامی پیش ہوئی اللہ کے دربار میں، اللہ اکبر۔ آگے سے سلامی آ رہی ہے ہمارے رب کے دربار سے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی جی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ ایسے موقع پر کس کو یاد کر رہے ہیں؟ ایسے موقع پر امت کو یاد کر رہے ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور میری امت کے جتنے نیک لوگ ہیں سب پہ سلامتی ہو۔ یہ سلامتی اس وقت سے لے کر، یعنی حضور کے پہلی امتی سے لے کر کے
قیامت تک جو بھی حضور کو ماننے والا نیک شخص ہوگا، یہ سلامتی اس وقت سے لے کر آخری انسان تک سب پہ سلامتی۔ ایسے خاص موقعوں پر اپنی امت کو یاد رکھنا، اور ایسی جگہوں پہ سجدوں کے اندر امت کو یاد رکھنا، تہجد میں امت کو یاد رکھنا، وفات میں آدمی اپنے بچیوں کی وصیتیں کرتا ہے، اپنی عورتوں کی فکر کرتا ہے، میری بیویوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، اور فلانے۔ تو اس وقت بھی جس وقت وفات کا وقت ہے، جبرائیل آئے، فرمایا اللہ جل جلالہ آپ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا ہے جو آج کے بعد کبھی، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، آج کے بعد بھی نہیں آئے گا، اور آپ کی خدمت میں یہ والی بات پیش خدمت میں پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا میں اپنی امت کے لیے پریشان ہوں، میری امت کا کیا ہوگا، بے قراری۔ اور یہ والی بات باب الاستغفار میں ہے کہ میرے دل پہ کبھی کبھی غم کے بادل چھا جاتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں یہ غم کے بادل آپ پر امت کی بے قراری اور پریشانی کی وجہ سے چھا جاتے تھے۔ تو آج ہم سب دیکھیں نبی نے پہلے دن سے آخری دن تک اور کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لکل نبی دعوتا مستجابتا، جتنے نبی گزرے ہیں سب کو ایک ایک دعا کا اختیار دیا کہ ایک دعا مانگو تمہاری ہر چیز میں قبول کروں گا۔ وَإِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ دَعَا رَبَّهُ، ہر نبی نے اپنے رب سے دعا مانگ لی ہے۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي لِأُمَّتِي، میں نے وہ دعا اپنے پاس چھپا کے رکھی ہے، کل قیامت کے دن اللہ سے مانگوں گا۔ اور وہ کیا دعا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کا رب آپ کو ایسی نعمت سے نوازے گا کہ آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اجی کیا نعمت؟ فرمایا وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَرْضَى وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا نا، میں راضی نہیں ہوں گا۔ میں سب کو جنت میں بھیجوں گا، اخیر میں میں جاؤں گا، اخیر میں میں جاؤں گا۔ تو اس لیے جب ایسے فکر مند اور ایسے سجدوں میں دعا والے نبی ہمارے آپ کے لیے ایسی دعائیں کرتے ہیں تو کتنی شرم کی اور غیرت کی بات ہوگی کہ امت فرض نماز بھی نہ پڑھے، فجر بھی نہ پڑھے، مسجد میں ہی نہ آئے، قرآن کھول کے ہی نہ دیکھے، درود پاک ہی نہ پڑھے، سنتوں کو ذبح کرے، سر سے لے کر پیر تک سنتیں غائب ہو گئی اور چیزیں تباہ ہو گئی۔ نہیں، ہم ایسے محبوب نبی جو اللہ کے محبوب، حبیب اللہ، خلیل اللہ، صفی اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، یہ ساری صفات ہمارے جس نبی کے لیے حاصل ہیں، ہم اس نبی کے لیے اپنی زندگی پر ایسی محنت کریں گے، سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو نبی کا نمونہ بنائیں گے۔ اور نقد تو یہ وعدہ کرنا ہے کہ سب نے ساری نمازیں مسجد میں پڑھنی ہے، اور روزانہ ایک سپارہ قرآن پڑھنا ہے، اور درود پاک جو آپ کے لیے آسان ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آسان، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علی نبینا محمد، جو آپ کے لیے درود آسان ہو اس کا اہتمام کریں۔ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں ہماری ان محفلوں کے اندر جمعے کے دن 10,000 دفعہ درود شریف پڑھتے۔ ابھی ایک ساتھی گئے تھے دبئی، تو رابطے میں رہتے، مسجد کے نمازی تھے، تو میں نے کہا یار دبئی میں تم نے درود پڑھا نہیں پڑھا؟ تو جواب آیا میں نے دبئی کے اندر بھی جمعے کے دن 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا۔ عام دنوں میں کہا عام دنوں میں 5,000 کا معمول ہے، 3 4 5، 2,000 نہیں، 1,000 نہیں، 3 4 5 4 5، یہ کاؤنٹر لگا ہوا ہے یہاں پر، عام سا آدمی ہے، عام سا نمازی ہے، اور درود شریف کی اتنی کثرت کہ کچھ نہ پوچھیں۔ تو ہم یہ نیت کریں کہ ہم اپنے اس پاک نبی کے لیے درود کی کثرت کا نذرانہ بھی بھیجیں گے، اور اپنے نبی کے غم اور فکر میں اپنے کو نائب سمجھیں گے۔ صلاحیت ہے، میرا دل، میرا دماغ، میرا پیسہ کہاں لگ رہا ہر آدمی جانتا ہے۔ نبی کا دل دماغ، صحابہ کو کیا دل دماغ دیا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے اسباب میں لگنا، اور اپنے نبی کی فکر کو دنیا میں رواج دینا اور دنیا میں زندہ کرنا، یہ نبی کی سنت پر اعلیٰ پیمانے پر عمل کرنے کا ایک نمونہ ہے۔
جو چیز لے کے آئے وہ چیز دوسروں تک پہنچے اور دوسرے عمل والے بنے. تو اپنا دل، دماغ، صلاحیت، پیسہ، اپنے اوقات اللہ کے نام پہ لگانا، اللہ کے دین پہ لگانا، یہ اس نبی کے دعاؤں کا ہم ان نبی کو صلہ دیں. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائیں. وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.